نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حیا باقی رہے. ان آداب پہ عمل نہ کرنا دراصل حیا کو پامال کرنا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی. یعنی ان آداب کو اختیار کرنے سے باہمی تعلقات خوبصورت ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا. یعنی اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں, اور اگر ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں. زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ الحیاء خیر کلہ, حیا مکمل خیر ہے, سارے کا سارا خیر ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یہاں بھی شروع ہوئی نا بات. اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ابن مسعود سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانے دینے والا, لعنت کرنے والا, فحش بکنے والا اور بے باک بے حیا نہیں ہوا کرتا. ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے. متفق علیہ روایت ہے. ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا خدا سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے یعنی خیالات, سوچ, اس کی حفاظت کرتا ہے, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے, اور آخرت کا چاہنے والا ہے, دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے, اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے حیا کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے, اسی لیے تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا ہے, یعنی بلا وجہ. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں پوری طرح با حیا رہو, سر اور جو اس میں ہے اور پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو, کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے, اور موت کو اور آزمائش کو یاد رکھو. سر میں جو چیز ہے اس کی حفاظت کرو کا مطلب کیا ہے کہ فحش خیالات اور غلط چیزیں جو ہیں وہ سوچنا اور بری باتیں ذہن میں رکھنا, اور ایسی چیزیں جو آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں پھر انسان یہ سوچے کہ میں جو چیز لوگوں کو نہیں بتا سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے اور وہ اس طرح بہیو کرے جیسے وہ اپنے گھر میں اور ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دے اور ہر چیز کے اوپر سوال اور تجسس, تو پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں گے کوئی کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس طرح کا رویہ ہو کہ آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں, پھر کیا کریں؟ اگنور کر دیتے, کیونکہ منہ چڑھ کے کسی کو روکنا جو ہے یہ بھی پھر حیا کے خلاف ہے. بعض لوگ خود تو بہت مہذب ہوتے ہیں لیکن بچوں کو منع نہیں کرتے. یعنی چھوٹے بچے ساتھ آ جاتے ہیں نا بعض اوقات وزٹرز کے, اب وہ بچے کیا کرتے ہیں, کوئی ایک دراز کھول دیا, اچھا پھر اس میں سے چیزیں نکال کے باہر پھینک دی. اب بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ڈرارز میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ صحیح آرگنائز نہیں لوگوں نے کیے ہوئے تھے, اور وہ سب کے سامنے کھل جانے سے سب کے لیے, گھر والوں کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات فریج کھول دی, اس میں اس نے کوئی ایسی چیز رکھی جو مہمان کو آفر ہی نہیں کی, تو اس سے کیا ہوا, وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دل دکھانے والی بات بن گئی. کہ ایسے بچوں کو مائیں گھر میں کچھ نہیں کرنے دیتی لیکن دوسروں کے گھر میں جا کر ان کو خوب آزادی مل جاتی ہے. تو وہی بات ہے نا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے
وہ دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ Assalamualaikum. I was just saying that we should be a little bit more careful about how we change in our own rooms when we're changing and we have a window. A lot of the times I've personally seen people who were looking out their own windows with binoculars and looking into other people's homes, and I'm thinking, I'm hijabless, I'm wearing what I wear at home, and I'm just sitting around and someone's seeing me like this. And so just be very careful when you're changing. It's disgusting. And also another thing was when you're in your own home and you're changing or whatever it is you're doing, make sure your door is closed completely. پوری طرح سے بند ہو, اس میں کوئی اندر جھانک سکے, یا اور وہ جھانک کر اور پھر وہ پوری طرح سے ہی کھل جاتا ہے دروازہ. So we need to be careful about that. یہ ساری چیزیں اخلاقی بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. یعنی وہ بچے جو ایسی نازیبا چیزیں دیکھ لیتے ہیں, پھر بڑے ہو کر ان کے ذہن جو ہے وہ اس کے اثر کے نیچے ہوتے, چاہے وہ باتیں یاد نہ بھی رہے لیکن لاشعور میں جا کر وہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. اور یہاں تو پھر بھی گھر بند ہے اور بہت کچھ ہے, لیکن جن ملکوں میں اور جن جگہوں پر گھر بھی کھلے ہوتے ہیں اور بعض اوقات روشن دان ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اوپر چڑھ کے کسی کے گھر میں دیوار سے صحن میں جھانک لیتے ہیں, تو ان جگہوں پر مزید احتیاط کی ضرورت ہے. جی ہاں, جیسے رات کے وقت اگر لائٹ آن ہے تو اس وقت میک شور کے کرٹنز وغیرہ جو ہیں بند ہیں, بلائنڈز وغیرہ, کیونکہ اس میں باہر سے پھر زیادہ کلیئر نظر آتا ہے. بیوتن غیر مسکونہ, ایسے گھر جن میں لوگ رہتے ہوں مگر وہ پرائیویٹ گھر نہ ہوں, پرائیویٹ ہاؤسز نہ ہوں. مثلا ہاسپٹل, اب اس میں بھی رات گزارتے ہیں, بیت کیا کہ رات گزارنے کی جگہ. اب یہ ہے کہ جیسے ہاسپٹل ہے تو اس میں ان اٹینڈڈ لوگ تو بعض اوقات نہیں جاتے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, تو وہ اپنے ٹائمز پر ہر وقت ناک نہیں کرتے, اجازت نہیں لیتے, بس وہ ایک دم اندر آتے ہیں, مریض دیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی اگر آپ پردہ کرتے ہوں تو پہلے سے بتا دیا جائے, کیونکہ خاص طور پر ایسے جگہوں پر جہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو. پھر اسی طرح جیسے گیسٹ ہاؤس ہے یا کوئی ہوٹل ہے یا ریسٹورینٹ ہے, تو اس میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے وائے پی رہے ہیں, صرف چند گھنٹوں کے لیے آ کے کوئی پکنک اسپاٹ ہے, تو اس میں اگر کوئی پاس سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو یا تو آپ خود پھر کور کر کے بیٹھے ہیں اس طرح, ورنہ آپ دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے آپ کی طرف کیوں دیکھا, کیونکہ بعض اوقات لوگ چل بس سیدھے رہے ہوتے ہیں مگر دیکھ دوسرے کو رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو گور رہے ہوتے ہیں. تو ان جگہوں پر تو چونکہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہیں تو آپ اپنے حجاب کا اور سطر کا مزید خود اہتمام کریں گے, تو وہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے, اس میں رہنے کا اور چلنے پھرنے کا انداز اور ہوگا. لیکن اس میں بھی جیسے ہوٹل وغیرہ میں اگر آپ کسی خاص کمرے میں جا رہے ہیں تو پھر یعنی کوریڈور وغیرہ سے تو آپ بغیر اجازت گزر سکتے ہیں, لاؤنج میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں, مگر اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح اجازت لینی ہوگی جیسے آپ کسی کے گھر میں جا کے داخل ہوتے ہیں. تو فرق صرف اس میں پرائیویٹ ایریا اور پبلک ایریا کا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں بچوں کی چیزیں چھپ کے دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کا تجسس سننا بھی پڑتا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں یا کچھ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ماں باپ ہیں, آپ کو تو حق ہے آپ سامنے بھی دیکھ لیں, آپ ان کے سامنے ان کا بیگ کھولیں, سامنے نکالیں جو نکالنا ہے, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چپکے سے سن رہے ہیں یا آپ چپکے سے پڑھ رہے ہیں اور اچانک بچہ آپ کو دیکھ لیتا ہے, بتائیے آپ کا بچے کے سامنے مقام کیا رہے گا؟ اعتماد نہیں رہے گا. ماں باپ کا رشتہ بھی ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, اور وہ چاہے ماں اور بچہ ہو اس کے درمیان بھی ایک حیا اور ایک آڑ اور ایک جھجک جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. وہ جھجک بڑے فائدوں کی ہے. اس جھجک سے بہت سے غلط چیزوں سے وہ بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ حیا والی بات آ جاتی ہے نا پھر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر روٹین میں آپ ان کی چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے سامنے اور ان کو بتاتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کا حق ہے اور انہیں پتا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کہیں بھی کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماں ہوں, مجھے دیکھنے کا حق ہے, مجھے دیکھنا ہے, اور میں تمہارے سامنے بھی دیکھوں گی اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی دیکھوں گی. یعنی اطلاع دے دیں آپ, یعنی کہاں تک کیا چھپائیں گے, کوئی حرج نہیں. دیکھیے ایک نگرانی کرنا, خبر رکھنا اور تجسس کرنا فرق ہے. اگر آپ بچوں کے پیچھے اسکول جاتے ہیں یا آپ کہیں بھی ان کو واچ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی نگرانی اور تربیت کا حصہ ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تجسس کی بات نہیں ہے. لیکن تجسس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بد اخلاقی جس سے جنم لے اور فساد پھوٹے.
اس میں آپ دیکھیے کہ ایکسیپشنل صورت کیا ہے. معذور ماں باپ ہیں, اب وہ اپنا کپڑا بھی نہیں اٹھا سکتے, اگر کچھ ہل گیا ہے ہٹ گیا ہے تو آپ ہی کو جا کے, یا آپ کو چینج کرنا ہے ان کو, یا ڈاکٹر ہے کوئی اور اس کو آپریٹ کرنا مریض کو, تو وہ سب پھر ایکسیپشنل صورتوں میں آ جائے گا. اس میں پھر رعایتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو کسی کے سطر پر آپ نگاہ نہیں ڈال سکتے, مگر بیمار ہے کوئی تو اس کے آپ علاج کے لیے پھر اگر ضرورت پیش آئے تو پھر کرنا ہوگا, کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے. لیکن پھر بھی اپنی نگاہوں کو بچانا, کیونکہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غض بصر کے احکامات, کہ ایک طرف اگر یہ حکم دیا گیا تو دوسری طرف اپنی نگاہوں کو بھی بچانے کا حکم دیا گیا ہے. ہم ذرا موضوع بدل سکتے ہیں, ایک اور ضروری چیز آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں بات. ابھی آپ نے جو قرات سنی تھی سعد الغامدی کی, تو میں نے کل پرسوں ان کا انٹرویو سنا تھا, تو چند ایک اچھی باتیں مجھے لگی تھی, تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, کیونکہ کسی بھی اچھا کام کرنے والے کے بارے میں اس نیت سے جاننا کہ کس طرح وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں یا انہوں نے کیسے یہ سفر طے کیا, ہمارے لیے بھی اس میں ایک سیکھنے کی بات ہو سکتی. بیسیکلی یہ دمام کے رہنے والے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں انہوں نے ہائی اسکول کیا, پھر احسا یونیورسٹی میں انہوں نے اصول الدین میں گریجویشن کیا, پھر انہوں نے پڑھایا. اور ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کیسے حفظ کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں حفظ کیا ہے, یونیورسٹی کے 4 سال میں. کیسے کہ میں نے مغرب کی نماز, یعنی آفٹرنون جو ہوتی تھی, تو صبح یونیورسٹی ہے, اپنا پڑھنا پڑھانا ہے, تو آفٹرنون کا ایک وقت خصوصاً بول رہے تھے مغربیات, یعنی کہ ایوننگز, میں نے اپنی ایوننگز کو قرآن کے حفظ میں استعمال کیا, اور اس میں مسلسل لگاتار میں نے کوشش کی, اور اس دوران یاد ہو گیا مجھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یونیورسٹی کا دور بچوں کی زندگی میں ایسا دور ہوتا ہے کہ جب ان کی قوتیں اور ان کی جو انرجیز ہیں اور ان کی ذہنی قوتیں جو ہیں وہ میچور ہو چکی ہوتی ہیں, اور اس میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی کا وہ وقت استعمال کیا. پھر بتا رہے تھے کہ آواز چونکہ میری اچھی تھی تو میں پہلے نشید گایا کرتا تھا, منشد تھا. اور الدمام الاول ایک ان کا کوئی نشید ہوگا یا البم ہوگا, مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی بات, کہ وہ بہت مشہور ہوا. پھر اس کے بعد ایک الدمام الثانی کے نام سے نکلا. بہرحال اچھے اس میں بول تھے. لیکن جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے صحیح طور پر. لیکن اس میں انہوں نے جہاں قرات سیکھی وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پر غور و فکر اور تدبر بہت کیا, اور اس میں نے دیکھا کہ سلف صالح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس قرآن سے ناظرہ پڑھتے تھے اس قرآن کے علاوہ دوسرے مصحف کو غور و فکر کے لیے استعمال کرتے. تو ان کا کہ میں نے بھی اپنا خاص مصحف رکھا جس میں مختلف تفاسیر وغیرہ سے جو کچھ پڑھتا اس کے میں حاشیے میں لکھتا رہتا, اور پھر جو آیت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اس کو انڈر لائن کرتا, اور پھر اس پہ خاص طور پر غور و فکر کرتا. اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جو حفظ کی تلقین کرتی ہو, لیکن پورے قرآن میں کئی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر کرنا اور قرآن میں تدبر کرنا جو ہے یہ واجب ہے, یعنی بہت ضروری چیز ہے. اور حتیٰ کہ مکی صورتوں میں بھی آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, تو اگر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تو پھر مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کیوں نہ کریں. اور پھر انہوں نے بعض مفسرین وغیرہ کے حوالے دیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کا فہم جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ریکارڈنگ کرائی ہے انہوں نے بعض جو صورتیں انہوں نے بتائی کہ میں نے ان کو اسپیشلی ریکارڈ کرایا, اور بعض جو ہیں وہ تراویح میں پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ سمجھ کر پڑھنے پر ہوتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی قرات بعض اوقات اور قراتوں میں فرق ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے آیات کو جہاں جنت جہنم کی بات ہے اسی کے مطابق ان کا لہجہ اور طرز عمل جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. 3 بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں, اور ان کے اوپر میں خاص توجہ دیتا ہوں, اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں, تو کہا کہ میرے والد جو تھے ان کا میری زندگی میں بہت اثر ہے. وہ بہت دیندار انسان تھے, بہت خدا ترس تھے, اور بہت حلیم تھے, بہت شفیق اور حلیم شخص تھے. اور جب میں نے سورۃ المعارج یاد کی بچپن میں, انہوں نے جیسے 30واں پارہ وغیرہ یاد کرتے ہیں, تو سورۃ معارج یاد کی تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے 10 ریال دیے, اور اس سے میرا اور شوق بڑھا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے وہ ان کے قرات کمپٹیشن کرواتے تھے آپس میں, اور جو اچھا پڑھتا تھا تو اس کو انکریج کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں جب حفظ کرتا تھا تو میں
لوگوں سے بالکل الگ چلا جاتا. میں ایسی مسجدوں میں چلا جاتا کہ جہاں پر بالکل رونق نہیں ہوتی تھی, تنہائی میں بیٹھ کر خوب یاد کرتا, قرآن کو پڑھتا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کام وہی کرتا جو سیلف موٹیویٹڈ ہو, جس کو خود شوق ہو اور وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتا ہو. اور اس کے علاوہ کسی سوال کرنے والے نے بھی سے پوچھا کہ آپ نے کتنی قراءات سیکھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے حفصی کی قراءت سیکھی ہے, اور میرے خیال میں بہت زیادہ قراءات سیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان غور و فکر جو ہے اس پہ کرے. پھر انہوں نے ایک ادارہ بنایا, اس کا نام منار الہدا ہے, اور اس میں انہوں نے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. ان سے پوچھا گیا تو آپ کی زندگی کی کیا کیا تمنائیں تھیں جو پوری ہوئیں. کہا کہ میری سب سے پہلی تمنا یہ تھی کہ میں قرآن کو حفظ کروں, اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروں, کیونکہ مجھے سب کہتے تھے کہ تمہاری آواز اچھی ہے. تو میں نے پھر اس سے پوری اس پہ کوشش کی اور محنت اہتمام کے ساتھ میں نے اس کام کو کیا, تو اللہ نے میری یہ تمنا پوری کی. پھر اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ دین سیکھیں اور اپنی پرسنالٹی کی یعنی گرومنگ کر سکیں. تو اللہ نے مجھ سے وہ کام بھی کرایا, اور کہتے کہ جب میں نے ادارہ بنانے کا سوچا تو میری جیب میں ایک ریال نہیں تھا. ایک مہینے کے اندر 600,000 ریال جمع کیے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت ڈالی, اور بہت جلدی وہ جو کچھ بنانا تھا وہ بن گیا. اور تیسری میری تمنا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر اللہ نے پہلی دو باتیں میری پوری کی. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے بھی علماء اور دعات ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہوں, یعنی کہ ان کے اندر وحدت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اچھے تعلقات. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی قیادت ہو تاکہ سب لوگوں تک اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں, میں تو مختصراً چند ایک باتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن جو سارے انٹرویو میں مجھے بہت اچھی بات لگی کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال, کہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھ لیا, اپنے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, فارغ وقت ہے تو اب ہم تفریح پہ نکل جائیں یا انجوائے کریں, بلکہ اس وقت کو انہوں نے حفظ قرآن میں استعمال کیا. مجھے ایسا لگا کہ اگر ہمارے ینگ بچے بھی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اور بڑی عمر کو بھی اگر کوئی حفظ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر بچپن کسی کا نکل گیا, بعض لوگ کہتے ہیں نا اب کیا حفظ کرنا, اب تو بچپن ہمارا ہاتھ سے نکل گیا. نہیں, کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. یا عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا تو صبح کے وقت کریں تو بہتر ہے, اب شام کے وقت کیا کام کریں, اب یہ تو ریلیکس ہونے کا وقت اور آرام کرنے کا. لیکن جس کو کرنا ہوتا ہے وہ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی قرات میں اتنی تاثیر کیسے. کہنے لگے کہ میرے استاد کی یہ نصیحت تھی کہ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لو کہ کیا مقصد ہے, کیوں کر رہے ہو نا. خیر نشید کے لیے انہوں نے کہا تھا ان کے استاد نے, تو پھر وہی سبق ان کو تلاوت میں بھی یاد رہا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جلدی نہ کرو, کیونکہ بہت سے کام جلدی میں خراب ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کر رہے ہیں کام اور آپ سمجھتے کہ اپنی نیت خراب ہو رہی تو ذرا رک جائیں, سانس لے لیں, اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے چلیں. اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کوالٹی کی اس لیے نہیں بنتی کہ وہ ان میں ہم تیزی کر رہے ہوتے ہیں. چلیے اس سبق کی دہرائی ابھی کر کے میں آگے چلتی ہوں تاکہ کل پہ نہ کوئی چیز رہ جائے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس میں کون کون شامل ہیں, مرد ہیں یا عورتیں یا کون؟ یا ایھا الذین آمنو میں مرد, عورتیں, محرم, نامحرم, رشتہ دار اور غیر سب شامل ہیں. یہ نقطہ پہلے بتانا میں بھول گئی تھی کہ اہل ایمان کہہ کے جب خطاب کیا گیا تو اس میں خطاب سب سے ہے, مردوں سے بھی ہے, عورتوں سے بھی ہے, محرم سے بھی ہے, نامحرم سے بھی ہے, رشتہ دار سے بھی ہے اور غیر سے بھی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو محرم ہوں اس کا, یا میں تو عورت ہی ہوں اس لیے میں جا سکتی ہوں اندر, یا یہ کہ ہم تو اپنے ہی ہیں, اپنوں سے کیا جھجک. نہیں, سب سے خطاب ہے. لا تدخلوا بیوتن, بیوتن کس کی جمع ہے؟ بیت کی جمع ہے. اور مراد اس سے کون سا گھر ہے؟ جہاں بیوی رہتی ہو. غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے سوا. اور اس کا حکم صرف اس چار دیواری کے اندر تک نہیں, بلکہ کہیں پر بھی اگر انسان خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہو, یعنی ایک گھر تو وہ گھر ہے جو آپ کا کنکریٹ کا بنا ہوا ہے یا باقاعدہ تعمیر شدہ ہے, لیکن اگر آپ کہیں مثلاً کیمپنگ کو گئے ہیں یا کہیں کاروان روکا ہوا ہے, آپ نے سیر کو گئے ہیں, تو اب کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گھر تھوڑی ہے کسی کا. اگر آپ کسی دیہات میں بھی ہیں, کسی گاؤں میں بھی ہیں, خواہ پکا گھر ہے یا کچا گھر ہے, کوئی خیمہ ہے یا کوئی چٹائیوں کا یا لکڑی کا گھر بنا ہوا ہے,
کچھ بھی ہے، اگر کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ کپڑے کی چادروں کی بھی کسی نے چار دیواری بنائی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر جیسے لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں، اگر آپ نے دیکھے ہوں مہاجرین کے کیمپ کسی بھی شہر میں، معلوم نہیں آپ کو کبھی اتفاق ہوا یا نہیں وزٹ کرنے کا. مجھے پشاور میں ایک دفعہ افغان مہاجرین کے کیمپ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. تو بہت بڑے کھلے وسیع ایریے میں ٹینٹ کا جو خاص کپڑا ہوتا ہے اس کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ان کے گھر کپڑے کے بنے ہوئے تھے. اسی طرح شروع میں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ جگہوں میں نے جو لوگ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی، تو جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے پاس گھر نہیں تھے، اور وہ اس طرح رہتے تھے جیسے کسی گلی یا کسی جگہ پر ٹاٹ ہوتا ہے نا، بوری، اس کو سی کر اس سے چار دیواری سی بنا کر تو اس کے اندر رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کو جگہ ملتی گئی اور وہ موو ہوتے گئے، لیکن اس طرح کے بھی گئے. تو گھر کوئی بھی ہو، جو بھی کسی کا پرائیویٹ ایریا ہے جہاں وہ رات گزارتا ہے، جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے، وہ اس میں شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کام ہو، کوئی غرض ہو، تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، حالانکہ وہ گئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ ان سے سیکھیں کچھ، لیکن جا کر کیا کہا؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ سے کچھ سیکھ سکوں؟ تو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اور تستأنسوا کا لفظ کس سے ہے؟ ان سے. اور مانوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 اجازت لینا، اور نمبر 2 معلوم کرانا، مانوس کرنا. ہاں، اور یہ کس طرح ہوگا؟ نام بتا کر یا کھنکھار کر یا گھنٹی دے کر یا نوک کر کے، کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے گھر والوں کو دوسرے کی آمد کا پتہ چل جائے واضح طور پر کہ آنے والا کون ہے. وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے رہنے والوں پہ سلام کرو. سلام کتنی دفعہ ہوگا؟ 3 دفعہ ہوگا. اور کس طریقے سے ہوگا؟ وقفے کے ساتھ، اکٹھا نہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ بہتر کمپیریٹیو کے لیے آتا ہے نا. مثلا آپ کہیں جاتے ہیں اور 2 قلم آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کون سا خریدوں، ان دونوں سے کون سا لوں، دوسرا کہتا ہے یہ بہتر لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے علاوہ بھی دوسرا طریقہ ہے. یہ 2 طریقے ہیں جن میں سے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا طریقہ کون سا؟ دور جاہلیت کا طریقہ. اور اس میں طریقہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو بے تکلفی کہتے تھے، دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنے کو. لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو. اور کیا چیزیں آتی ہیں اجازت میں؟ یعنی کہ طریقہ کیا ہوگا کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ مثلا آپ امیجن کریں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ گئے ہیں، بیل بجائیں گے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو ہٹائے بغیر 3 دفعہ پریس نہیں. ایک دفعہ ایک ناک یا ایک بیل کا بٹن پریس کر کے پھر تھوڑا سا انتظار، پھر دوسری دفعہ انتظار، اور تیسری دفعہ کے بعد تھوڑا سا انتظار کر کے چلے جائیں. اس کے بعد اگر یعنی کہ بیل کی، دوسرے نے دروازہ کھولا، کہاں کھڑے ہوں گے؟ سائڈ پر کھڑے ہوں گے، اندر نہیں جھانکیں گے اور نہ ہی کوشش کریں گے ادھر ادھر دیکھنے کی. پھر کیا بولیں گے؟ السلام علیکم اور نام اور اجازت، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں آ سکتے ہیں ہم، یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، ہم آ سکتے ہیں. اور کیا چیز؟ مہذب الفاظ کا استعمال، غیر مہذب الفاظ سے بچنا. اور اگر کوئی اندر نہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جو اجازت دینے والا ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا. کیوں؟ وائے؟ اس سے بھی مشکل ہو سکتی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے گھر گئے، خاتون ہیں آپ اور خاتون سے ملنا ہے آپ کو، وہ نہیں ہے، ان کے شوہر اکیلے گھر میں، اب کیا کریں گی آپ؟ واپس اندر نہیں جائیں گی. کیوں؟ اس سے آپ کی اپنی عزت پر اور آپ کے اپنے تعلقات پر کیا ہو سکتا ہے؟ حرف آ سکتا ہے. مثلا آپ اندر چلے گئے اور 5-10 منٹ بیٹھ کے باہر نکلے، اتنے باہر نکلے، دوست اندر آ رہی ہیں، وہ دیکھے اچھا تم میری غیر موجودگی میں میرے گھر سے نکل رہی ہو. اب اس سے آپ دیکھیں کس قدر خرابی ہو سکتی. تو ایسی جگہوں پر کہ جب پتا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سارے گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتے، آپ کسی ایک سے ملنے جا رہے ہیں، اور جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں وہ گھر پر ہی نہیں.
مثلا گھر میں بیٹا ہے بیٹی ہے یا سب کے اپنے اپنے دوست ہوتے ہیں. اب بعض اوقات جس سے کوئی ملنے آیا وہ گھر نہیں, اب وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب نہ آپ اپنا کام کرنے کے, نہ وہ جا رہے ہیں نہ اٹھ رہے ہیں نہ آپ, تو اس سے بھی کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم, زیادہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ کیوں کہا گیا اس کو؟ پاکیزہ کیوں ہے یہ؟ مثلا آپ خاتون خانہ سے ملنے گئی, خاتون خانہ گھر پر نہیں, صرف صاحب ہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہیں یا نہیں یا کب آئیں گے. انہوں نے کہا جی آپ اس وقت, انہیں آفر نہیں کیا بیٹھنے کو یا اندر آنے کو, یہ صرف یہ کہہ دیا کہ گھر پر نہیں ہے. تو یہ زیادہ پاکیزہ ہے نا کہ انسان واپس چلا جائے, کیونکہ اس سے انسان کی عزت زیادہ محفوظ رہے گی. واللہ بما تعملون علیم. اور پھر پبلک پلیسز پہ جانے کا طریقہ بتایا گیا. اور یہاں کسی اور نے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی نیا گھر خریدتا ہے یا کچھ لوگ جیسے قرآن خوانی وغیرہ عام طور پہ کراتے ہیں, تو جو لوگ آتے ہیں یعنی مہمان کے طور پر, ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ گھر کا ٹور کرایا جائے جی. اور اس ٹور میں پھر کیا ہوتا ہے جی, کلازٹس اور کبرڈز اور ہر چیز پھر کھول کے اور واش رومز تک کے, تو اس سے بھی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جی گھر دکھانے کے لیے تو پھر ہم سجاتے ہیں اور بناتے ہیں, کیونکہ اور تو کوئی کام ہے کوئی نہیں. جی انہوں نے بہت اہم بات بتائی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے, تو آپ آؤٹ روم یوز کرنے کے بجائے آپ یہ مطالبہ کریں کہ مجھے آپ کے بیڈ روم کا ہی واش روم یوز کرنا ہے, تو یہ بھی ناجائز بات ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رشتے دار ہوتے ہیں, جیسے دیورانی جٹھانی ہے مثلا, اب کیا ہے کہ وہ آئے آپ کے گھر میں, انہوں نے دیکھا آپ کے گھر کوئی نئی چیز رکھی ہوئی تھی, اب وہ واپس گئے, شوہر کی شامت آ گئی کہ انہوں نے تو یہ خرید لیا ہے اور آپ نے مجھے یہ لے کر نہیں دیا. یا یہ ہے کہ پھر اور اسی طرح کے رشتے ہو سکتے, بہنوں کے ہو سکتے ہیں, ایک بہن دوسرے کے ہاں گئی, اچھا کیا کیا لیا ہوا تم نے, تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا, پھر گھر جا کے شور مچا دیا کہ بہن کے شوہر نے تو یہ کچھ کیا اور آپ تو میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات تعلقات میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور ان خرابیوں سے ہمارا اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے. اگر ہم اپنی حدود کو پہچانتے ہیں اور اپنی ضروریات اور اپنے مقام کو, تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے اور ہماری ہی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں مشکل سے بچانا چاہتے ہیں. یعنی بار بار کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ اس کو متاثر کرنا, یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.